کپتان نے ایک دردمندانہ اپیل کی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کچھ اپیل کارگر ثابت ہو گئی ہے، اور اب پاکستان کو نہ صرف یہ کہ قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کچھ ریلیف ملا ہے، کچھ وقت مل گیا، بلکہ پیسے بھی مل رہے ہیں۔ کیا معیشت سنبھل جائے گی یا اسی جگہ پر فی الحال فریز ہو گئی ہے؟ ہوگا، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کپتان کا یہ اچھا فیصلہ ہے اور ہمیں ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا خط لکھنے کا۔ اب دیکھ لیں اس اچھے فیصلے سے یہ ہوا کہ ایک تو ریلیف مل گیا، دوسرا آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ قرض تو آپ نے کم از کم 1 سال مؤخر کیا ہی ہے، اس کے ساتھ آپ کو $1.5 ارب ویسے بھی کرونا کے ریلیف کے لیے بھی مل گیا۔ اگر وہ اپنی 2.25 سال کی کارکردگی دہراتے ہیں جس میں ان کے لیے صرف تانے باقی ہیں تو پھر تو شاید مزید آگے بہتری نہ آئے، لیکن اگر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے مزید کوئی بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وبا کے بعد بھی پاکستان کے لیے بہتری نکلے گی۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ کیونکہ قرض اگر نیا بھی ملا ہے تو وہ بھی تو بہرحال ہمیں ادا ہی کرنا ہے، تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو قرض میں اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ وقت بھی مل گیا ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری معیشت پر کچھ مزید بوجھ بڑھ گیا ہے، یا پھر ہم اس کو اگر اچھے سے پلان کر لیں، اور وہ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ جس سے ہمیں سہولت بھی ملے اور ہماری معیشت اس طرح سے متاثر بھی نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کمال کر دیا ہے اور اس نے اپیل کیا ہے اور اس کے اپیل مان گئے، کس بات پہ اس نے اپیل کیا ہے بھائی؟ عمران خان تو کہتا ہے کہ رائٹ آف کرو ہمارے ڈیٹس، تھرڈ ورلڈ کنٹری ڈیٹس کو رائٹ آف کرو، اس کو مانے ختم کرو، فورگیو کرو۔ اور میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ یہ فورگیو نہیں کریں گے، اور نہیں کیا انہوں نے پوسٹپون کر دیا۔ 6 مہینے تک ہمیں سہولت ملی ہے۔ دیکھیے 2-3 باتیں آپ کو میں جلدی بتاؤں۔ 1.4 بلین جو آئی ایم ایف نے دیا ہے وہ بڑا اچھا ہے، وداؤٹ کنڈیشن، ایزی ٹرمز، 6 مہینے تک واپس نہیں کرنا ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر واپس کرنا ہوگا۔ دوسری بات پیرس کلب کا، ٹھیک ہے، پرنسپل اور انٹرسٹ اس کو انہوں نے کہا وہ بھی ابھی مت پے کرو، 2022 میں پے کرو، وہ بھی اچھی بات ہے، مگر پے کرنا پڑے گا۔ ورلڈ بینک نے ہمیں 1 بلین پہلے ہی دے رہے تھے، اب انہوں نے کہا کہ یہ 1 بلین جو تمہیں دے رہے تھے کوئی اور مقصد کے لیے اس کو کرونا کے استعمال کرو، ویری گڈ۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1.5 بلین ہمیں پہلے دے رہا تھا کسی اور چیز کے لیے، ڈیم ویم یہ وہ، انہوں نے کہا اب اس کو کرونا کے لیے استعمال کرو، تو ہمیں 1.4 بلین ملا ہے کل، اور 6 مہینے زیادہ ٹائم ملا ہے واپس دینے پیسوں کو، اور یہ شاید بڑھ بھی سکتا ہے، مگر ہمیں کچھ بھی رعایت ایسی ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں، شاید خوش ہونا بھی چاہیے۔ یعنی معافی نہیں ملی، صرف وقت۔ ہاں بالکل صحیح۔ اس کو مبارکباد کس پہ دے رہے ہیں بھائی؟ معافی مانگ، وہ تو کہہ رہا تھا رائٹ آف، نہیں ہوا رائٹ آف۔ اچھا، تو آپ کے خیال سے یہ کوئی کامیابی نہیں ہے؟ عمران ہلالی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دیکھیں میں کب یہ کہہ رہا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے۔ سر شاہ محمود قریشی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے ہمیشہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم ایک اچھا سٹیپ لیا ہے۔ آپ یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا ہلالی صاحب ساؤتھ کوریا کی۔ آپ دیکھیں جنوبی کوریا حکومت نے کرونا پہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، ان کے الیکشن ہوئے، انہیں کلین سویپ کر گئے۔ کیوں؟ عوام نے سوچا کہ یار اتنی وبا آئی ہے اور انہوں نے اتنا اچھا کام کیا، ہمیں ان کو منتخب کرنا چاہیے۔ تو عمران خان کے پاس بھی ایک موقع ہے، اللہ کی طرف سے انہیں ایک موقع ملا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دھو سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اچھا پرفارم کر گئے تو ان کے لیے راوی صاحب چین لکھ دے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے پچھلے 2.25 سال کی طرح کچھ اچھا پرفارم نہ کیا تو پھر ان کے لیے اچھا پرفارم کیا کریں وہ ہلالی صاحب، کیا کیا کریں جو کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کچھ انہوں نے بہتر کیا ہے؟ جی ویری گڈ کویسچن، ویری گڈ کویسچن۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ سٹیپس جو انہوں نے لیے ہیں، خاص طور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو لیا ہے وہ بڑے اچھے سٹیپس ہیں۔ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ 4% کم کر دیا ہے، انہوں نے قرضے دے رہے ہیں ورکرز کو اپنے نوکریوں پہ رکھنے، مالکان کو کہہ رہے ہیں لو ہمارے سے قرض اور آرام سے واپس دو، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ مگر وہ جو احساس جو انہوں نے دیا ہے وہ 0.4% ہے جی این پی کا، وہ کچھ نہیں ہے، جی ڈی پی کا وہ کچھ نہیں ہے۔
تو یہ اور وہ اس سے کام نہیں چلے گا. اب اصل ٹیسٹ عمران خان کا اب آ رہا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں 2% جی ڈی پی کا ان کو دینا پڑے گا غریبوں کو اور پیسے. ان ادر ورڈز 10 سے 12% ڈیفیسٹ ہوگا ان کا, 10 سے 12%. اب یہ کاپنے لگ جائیں گے, کہیں گے کہ آئی ایم ایف کیا کرے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ایم ایف کچھ نہیں کرے گا. آئی ایم ایف سمجھتا ہے, آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ اگر اکانومی کولیپس ہو جائے تو جتنے پیسے ان کو اس طریقے سے ویو آف کرنے ہوں گے, جس طریقے سے جتنے پیسے دینے ہوں گے اکانومی کو ٹھیک کرنے, وہ بہت زیادہ ہوگا. دوسری بات, یہ انٹرسٹ ریٹ جو انہوں نے کم کیا, بھائی یہ تو پیسے ہیں, اس سے آپ قرض دے دو. دوسری اور چھاپو پیسے, پرنٹ منی. کیوں؟ اس لیے انفلیشن بڑھ نہیں رہا ہے, انفلیشن کم ہو رہا ہے. تو یہ سٹیپس ہیں, یہ اس لیے ان کو پیسے چھاپنے سے تو نقصان ہوتا ہے لالی صاحب. ظاہر ہے کہ آپ کے ریزروز اتنے نہیں ہوتا ہے. نقصان یار, نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ڈیفیسٹ, جب انفلیشن بڑھتا ہے. آج کل انفلیشن بڑھ نہیں رہا ہے, آج کل انفلیشن کم ہو رہا ہے, گر رہا ہے, پرائسز آر فالنگ. تیل کا دیکھیں آپ کیا حساب ہے, دیکھیے. لیکن سر اگر وہ چھاپنے لگے تو پھر بڑھنے نہیں لگے گی انفلیشن. اچھا اوکے, آپ آگے کنٹینیو کریں. یار وہ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, چلیں ٹیکنیکل ہے, ہم اس کو ایکسپرٹس پہ چھوڑتے ہیں. آل رائٹ, چلیں. اب آپ دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میسو انویسٹمنٹ کریں عمران خان صاحب آپ کے ہیلتھ سٹرکچر پہ, وائرس کنٹرول پہ. میسو انسٹرکشن نمبر 1 پرائیورٹی آپ کا ہونا چاہیے کہ وہ کریں. دوسری پرائیورٹی, کیش دیں غریبوں کو. یہ کھانا وانا ڈپازٹ دلے, کیش دیں ان کو, وہ خود اپنا کھانا خریدیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہو سکے کھانے کو تھوڑا سا سبسڈائز بھی کریں. مگر اس سے بھی بڑی چیز جو آپ کو کرنا پڑے گا, آپ پلیز ایگریکلچر کو پرائیورٹائز کریں. میسو پبلک ورکس پروگرام شروع کریں جس میں واٹر مینجمنٹ, کینال لائننگ, اریگیشن, کھانا, اناج, لوگوں کا پیٹ, خدا کے لیے پیٹ لوگوں کا آپ پالیں. دیکھیں کہ وہ ان کو کافی ملتا ہے اور آپ بچ جائیں گے. نہیں تو یہ ایکسپورٹ انڈسٹریز کو, کنسٹرکشن, دیکھیے ایکسپورٹ کوئی نہیں کر رہا. ایکسپورٹ آپ کس کو ایکسپورٹ کریں گے؟ یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ ساری معیشت انٹر لنکڈ ہے. اگر آپ کی باہر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر ایکسپورٹ ہم کیا کریں گے جب باہر ساری مارکیٹ بند پڑی ہیں. اور اس میں بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن عمران صاحب کافی ساری جو باتیں لال صاحب نے کی ہیں وہ بہت اچھی بھی ہیں, اچھے پوائنٹس ہیں. لیکن آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ نوٹ چھاپیں, اور پھر اسی طرح سے کیش کی جو بات ہو رہی ہے, کیش تو دیا جا رہا ہے. کیش کی مد میں ہم نے دیکھا ہے کافی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہے. لیکن یہ کافی ہے, کب تک ہم کیش دے سکتی ہے ریاست پاکستان, کتنی امیر ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ تو کیش دے رہے ہیں, چلیں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے. لیکن میری جو رائے ہے ذاتی وہ یہ ہے کہ کیش نہ دیں, ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ خود کیش کمانا شروع کر دیں. آپ نے جو یہ ریلیف پروگرام دیے نا, یہ بڑے صنعت کاروں کو تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں سفید پوش طبقہ آپ کا, آپ کی مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس. ان کے لیے آپ نے کیا ریلیف پروگرام بنایا وہ بتائیں. ان کے لیے ایسے مواقع بنائیں کہ ایک عام آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کاٹن انڈسٹری کو آپ پروموٹ کریں, وہ گھر میں بیٹھ کے خواتین اور وہ خود اپنے لیے پیسے کما سکے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. فائدہ نمبر 1 یہ ہوگا سب سے پہلے کہ آپ کا بوجھ کم ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنا آپ کمائے گا, اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کمائے گا, تو اس سے آپ کی مارکیٹ بہتر ہوگی, آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. آپ کے ساتھ سے متاثر ہی سب سے زیادہ یہ طبقہ ہوا ہے. اس لیے آپ نے اگر واقعی اکانومی کی صورتحال بہتر کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک سے غربت ختم کی جائے اور یہ کسی بھی آفت کی صورت میں آپ کو ان کو کیش دینے کی کم سے کم ضرورت پڑے, تو پھر آپ اس کو مضبوط کریں. بالکل. اور اگر آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہتے ہیں, شاید آپ چین کو جا کے کہہ سکتے ہیں بھائی تم افریقہ کو جو چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہو, ہمارے جو کارخانے ہیں وہ خالی پڑے ہیں, ہمارے کارخانے میں کوئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا ہے, کام نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ تم چاہتے ہو تمہارے جو پروڈکٹس تم بناتے ہو ہمیں بنانے دو اور ہم تمہارے کو سپلائی کرتے ہیں, یا ہم ڈائریکٹ تمہارے کسٹمرز کو ادھر افریقہ میں سپلائی کرتے ہیں. کم آؤٹ, چل نکلیں اور یہ چیزیں آؤٹ آف دا باکس کچھ آئیڈیاز لانے ہوں گے, امیجنیشن دکھانا. اچھی اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ چیز کو ہم ریلیکس کر سکتے ہیں وہ آپ ریلیکس کر دیں. جن ایریاز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر زیادہ پھیلاؤ ہو رہا ہے, یہاں پر کنجسٹڈ پاپولیشن ہے, وہاں پر آپ نے سیل بھی کرنا پڑے تو سیل بھی کر دیا.
دیکھیے اگر آپ بند کریں گے کھولیں گے بند کریں گے کھولیں گے تو یہ وائرس کبھی نہیں جائے گا، اور پھر ایک ہی طریقہ ہوگا اس کو جانے کے لیے، اور وہ ہوگا ویکسین۔ اس کے لیے آپ کو ٹھہرنا پڑے گا 6 مہینے 8 مہینے 1.5 سال، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو 1-2 چیزیں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ویکسین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ 3 طریقے سے یہ ویکسین ختم ہو سکتا ہے۔ ایک تو سوری ناٹ ویکسین، یہ وائرس۔ ایک تو ہے ویکسین سے یہ ختم ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ انفیکٹ ہو جائیں، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ سب لوگ انفیکٹ ہو جائیں، اور اگر امریکہ میں سب لوگ انفیکٹ ہو جائیں تو 3 ملین لوگ جو ہیں مر جائیں گے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 سے 6 ہفتے کو سب کو باندھ دیں، اور اس کے بعد 2 ہفتے ٹھہریں، اور کوئی کیس اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویکسین ختم، یہ وائرس ختم ہو گیا ہے، چلے گیا ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ اٹ از اینڈڈ۔ کیوں؟ انکیوبیشن پیریڈ اس وائرس کا 14 دن ہے، اور 4 سے 6 ہفتے آپ اگر لوگوں کو بند کریں تو وہ لوگ جو جس فیملی میں رہتے ہیں وہ بھی ادھر بھی اگر وائرس اسپریڈ کرے تو 4 سے 6 ہفتے میں وہ پورے فیملی کو لپیٹ میں لے کے چلے جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی۔ اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دیر از نو باڈی ٹو انفیکٹ۔ یہ اس کو لوگ چاہیے، جب لوگ آئسولیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو پکڑ نہیں سکتا ہے، تو یہ وائرس خود سے خود ختم ہو جائے گا۔ 4 سے 6 ہفتے آپ بند رکھیں، 2 ہفتے آپ کوئی نیا کیس نہیں ہونا چاہیے، وہی کیا جو اور اس میں 4 سے 6 ہفتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائٹ والا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کرفیو ٹائپ، جس میں ہم یہ والا لاک ڈاؤن نہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تفریح والا لاک ڈاؤن نہ ہو، پھر وہ صحیح والا کرفیو ٹائپ۔ ابھی آپ کراچی میں تو آج ٹریفک جیمز تھے، بھائی میرا کیمرامین آگے کہہ رہا ہے کہ ٹریفک جیمز تھے کراچی میں۔ خدا کے لیے یہ طریقے سے یہ ختم نہیں ہوگا، کم شاید تھوڑا ہو جائے مگر ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے معنی ہم سب ویکسین کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عمران صاحب، کچھ چیزیں کھول دی گئی ہیں، کچھ بند کر دی گئی ہیں، لیکن لوگ اس پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو دوگلی پالیسی ہے، 2 طرفہ پالیسی ہے، اس کا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو وائرس ختم ہو رہا ہے اور نہ ہی پالیسی معیشت کی کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی سمت نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ ٹیلر کو کھول رہے ہیں تو بھائی جب کپڑے کی دکان بند ہے تو ٹیلر کیا سیے گا؟ اگر آپ اسی طرح اور کئی مثالیں لے سکتے ہیں کہ اگر آپ پلمبر کو کھول رہے ہیں تو اگر باقی سارا سامان سینیٹری کا بند پڑا ہے تو وہ کیا لگائے گا کہ کیسے کام کرے گا؟ تو یہ تو پھر فائدہ نہیں ہے کہ آپ آدھی چیزیں کھول دیں آدھی بند کریں، اس سے نہ تو معیشت چلے گی اور نہ ہی کورونا رکے گا۔ اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں بتا دوں کہ ہلالی صاحب خوش ہو جائیں، میں ابھی ان کو ایک خوشخبری بھی سناؤں گا، پہلے آپ کا جواب دے دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہاں وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے جو ہلالی صاحب چاہتے ہیں نا کہ 4 سے 6 ہفتے کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ حالانکہ پوری دنیا میں ہمارے پاس مثالیں ہیں، آپ سنگاپور کی مثال لے لیں کہ وہاں ایز ڈاؤن کیا تھا تو ساتھ ہی وہاں مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ چائنا میں دیکھ لیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کے ذریعے سے قابو کیا، لیکن ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ بالکل اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دیں۔ کرونا سے تو پتہ نہیں، حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ کرونا سے تو پتہ نہیں لوگ مرنے یا بچنے ہیں، بھوک سے 100% مر جائیں گے، اس لیے وہ یہ خطرہ نہیں مول لیتے یا یہ افورڈ نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات آ جاتے ہیں جو آپ نے یہ بات کی نا، یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو تو کھول دیا ہے، لیکن وہ کہاں سے لیں گے پیسے؟ مزدور کہاں سے آئیں گے؟ پبلک ٹرانسپورٹ تو بند ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے کہا جی ورک شاپ اوپن ہے لیکن سپیئر پارٹس کی مارکیٹس بند ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ اس طرح کا نہیں، یا تو آپ ایک پالیسی ایسی بنا لیں کہ جس پہ ہو کہ جناب یہ کھل گیا یہ بند ہے، ایک پورا اس میں ایک آپ سسٹم بنا دیں کہ یہ علاقے ایکسپورٹ آپ نے کھول دی لیکن اس کی بائی ڈیمانڈ اب یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اب آ جاتے ہیں آپ گھر بنا سکتے ہیں مگر پلمبر نہیں ہے۔ سر میں یہی گھر بنا سکتے ہیں مگر پلمبر نہیں ہے۔ لیکن گھر کیسے بنائیں گے سر؟ گھر بنانے کے لیے آئے گا تو گھر بنے گا نا۔ حالانکہ یہ جو ہفتہ ابھی چل رہا ہے نا، یہ پاکستان میں بہت سخت ثابت ہوا ہے۔ اسی ہفتے میں ایک دن میں سب سے زیادہ جو اموات ہے 17 وہ اسی ہفتے میں ہوئی ہیں، اور یہ بڑے 15 دن ماہرین کے مطابق، ڈاکٹروں کے مطابق بڑے کریٹیکل ہے، اس لیے احتیاط جتنی بھی ہم کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے بارے میں کوئی خاص نہیں آتا ہے۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کتنے امپورٹنٹ منسٹرز ہیں۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک فائنانس منسٹر امپورٹنٹ ہے، وہ تو IMF کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک کامرس منسٹر شاید امپورٹنٹ ہوتا، وہ تو WTO کنٹرول کر رہا ہے۔ ایک منسٹر ہے جو امپورٹنٹ تھا، وہ IT کا،
انہوں نے لا کے مقبول صدیقی کو رکھا، جا کے یہ کیا کہتے ہیں ٹیک، یہ جو ویلی ہے سلیکون ویلی سے کسی کو لاتے. ہندوستان کے دیکھیے کیا کیا انہوں نے آئی ٹی میں، ہندوستان کے ایکسپورٹس آئی ٹی میں پورے ہمارے ایکسپورٹس کے مقابلے ایک چیز میں آئی ٹی میں جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں کماتے ہیں، ہمارا پورا ایکسپورٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کیوں نہیں جا کے ٹھیک ٹھاک آدمی کو لایا؟ مقبول صدیقی اچھا آدمی ہوگا مگر what does he know about یہ. تو میرے خیال میں ان کے ججمنٹ اچھا نہیں ہے، سلیکشن اچھا نہیں ہے. اور وہ تو خود خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ میرا تو کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا اس وزارت میں، اور وہ اسی لیے شاید بالکل انڈیفرنٹ ابیلٹی. اب تو خیر ان کے دوسرے آ گئے ہیں، وزیر عبید الحق صاحب آ گئے ہیں. لیکن ہلالی صاحب ان کے پاس کچھ ایسے منسٹرز ہیں جو ان کا نام ان کو سنتا ہی نہیں ہے آدمی.